بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اسباب میسر فرمائے۔ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے کا موقع ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی سعادت اللہ پاک کے حکم کا پورا کرنا ہے۔ ہر مسلمان کی جو سعادت ہے وہ حکم پورا ہو جانا ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی جو چیز ہے وہ اللہ کے حکم کا پورا ہونا ہے۔ چونکہ اس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جب حکم پورا ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کے خزانوں سے بندے کو جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں روزے کے حکم کو دینے کے بعد جو بات فرمائی گئی وہ یہ کہ اس حکم کے پورا کرنے پر تم کو اتنا خوش ہونا چاہیے کہ تم کو عید منا لینی چاہیے۔ عید کا جو حکم ہے وہ کائے کے لیے ہے؟ رمضان کی عید جو آتی ہے وہ کائے کے لیے آتی ہے؟ روزوں کے پورا کرنے کی خوشی پر آتی ہے، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے جہاں روزوں کا حکم ہے کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ تمہارے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیے گئے، لہذا تمہارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے لوگوں پر ایک حکم دیا گیا تھا، بلکہ اگر اس کو بتایا جائے تو اس کو جوش آ جاتا ہے۔ گناہ کرے تھے پھر تو میرے کو کرنا ہی کرنا ہے، چونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست امتی نہیں تھے، بالواسطہ تھے۔ اس زمانے کے جو پیغمبر تھے ان کے تھے، پھر ان کے توسل سے سرکار کے امتی تھے۔ پہلے والے بھی تھے سرکار کی امتی، مگر بالواسطہ۔ ہم لوگ براہ راست ہیں۔ امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم براہ راست امتی ہیں۔ تو اگر پچھلوں کو کوئی حکم دیا گیا ہمیں پتہ چلے تو ہمارے لیے تو وہ بالکل ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اور بہت ہمت سے ہم کرنے لگتے ہیں اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے تھے۔
ان پہ پہلے کیے تھے، ہم تو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب چھوٹے مرتبے والے ایک کام کو کر چکے ہوں تو بڑے مرتبے والوں کے لیے تو وہ کام بالکل معمولی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بہت تھوڑے دن ہیں، وہ گنے ہوئے دن ہیں بس۔ پھر اس میں بھی یہ نرمی ہے کہ بیمار اگر ہیں تو بعد میں کر لینا، سفر میں ہیں تو بعد میں کر لینا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں کر لو، ہماری طرف سے یہ سہولت ہے۔ مگر بیماری واقعی بیماری ہونا، ہلکی پھلکی بیماری کو بہانہ نہیں بنانا، اللہ کا حکم۔ ایسے سفر کوئی سا بھی پیش آئے، سفر میں عذر ہے، چاہے تو بیماری میں رکھ سکتا ہے، چاہے نہیں رکھ سکتا، سفر میں چاہے تو رکھ سکتا ہے، چاہے نہیں رکھ سکتا۔ نماز کے ویسا نہیں ہے، نماز میں قصر کرنا ضروری ہے، سفر میں نماز میں سفر میں قصر ضروری ہوتی ہے کہ 2 رکعت پڑھوا۔ روزہ چھوڑنا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھ لو تو اچھا ہے، لیکن اگر نہ رکھنا چاہو سفر میں تو اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جو اس کام کے لیے خاص کیا گیا، اور رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، وحی آئی ہے، انسانی زندگی کے لیے ہدایت نامہ ہے، انسانی زندگی کے انجام تک پہنچانے والے راستے بالکل وضاحت کے ساتھ دکھا دیے گئے ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کھول دی گئی ہے، صحیح غلط میں، سچ اور جھوٹ میں، حق و باطل میں۔ صحیح غلط عمل میں ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ قول میں ہوتا ہے، باتوں میں ہوتا ہے، حق اور باطل عقیدوں میں ہوتا ہے۔ تو حق و باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز قرآن پاک، الفرقان۔ تو ظاہر ہے کہ جس مہینے میں یہ کتاب اتاری گئی اس مہینے کے شکرانے میں بھی آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں 40 دن روزہ رکھوایا ان سے۔ پہلے 30 دن کا حکم دیا، جب 30 دن ہو گئے تو فرمایا اور 10 دن کرو، تو 40 دن کرائے۔ پھر اس کے بعد تورات دی۔ تو یہ قرآن پاک کا چونکہ مہینہ ہے نازل ہونے کا، اس لیے روزے تم کو دیے گئے۔ اس مہینے روزوں کے لیے دوسرے مہینے کے مقابلے میں اس مہینے کو اس لیے خاص کیا گیا، چونکہ قرآن پاک پر عمل کرنے کے واسطے استعداد چاہیے۔ وہ استعداد آئے گی روزہ رکھنے سے۔ روزہ اپنی ذات میں بھی مقصود ہے، عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت لانے والی چیز ہے۔ روزے سے برداشت آتی ہے، صبر آتا ہے، صبر سے سارے دین پر چل سکتا ہے آدمی۔ اگر صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو تو دین پر نہیں چل سکتے۔ دین کی بنیاد مجاہدہ ہے، مجاہدے کی بنیاد جہد پر صبر کرنا ہے۔ مجاہدہ بولتے ہیں اس کو، مشقت پر، محنت پر برداشت سے کام لینا، اس کو سہارنا، اس کے باوجود کرنا۔ اس کے بغیر دین کا نہ چھوٹا کام ہوتا نہ بڑا کام ہوتا، اور وہ روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ روزے سے تمہارے میں تقویٰ آئے گا، اور فرمایا کہ قرآن پاک اس میں نازل کیا گیا، لہذا جو رمضان کے مہینے میں پہنچے، موجود ہو، اس کو روزہ رکھنا ہوگا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم۔ پھر فرمایا کہ پھر دوبارہ فرمایا کہ اگر بیمار ہوں اور سفر میں ہوں تو بعد میں کر سکتے ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، دشواری کا نہیں، اس لیے یہ نرمی دی گئی۔
احکام میں نرمی کی رعایت کی گئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی نرمی دی گئی ہے کہ حکم ہی نہیں ہے. بھائی آدمی تو یہ بولے گا کہ زیادہ نرمی یہ ہے کہ روزے ہی نہیں دینا تھا نا، روزے ہی ذمہ نہیں لگانا تھا، یہ سب سے زیادہ نرمی رہتی تھی، پورا فریڈم. ویسا نہیں، کام تو کرنا ہی ہے، کرنے کے لیے بھیجے گئے ہوئے دنیا میں. اگر کام کچھ بھی نہیں کرنا تھا تو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہیں بیٹھے رہتے، کیا ضرورت تھی آنے کی. آپ بولیں گے ہم کب بولے تھے بھیجو بول کے، تم ہی بھیجے. نہیں، ہم بھی بولے تھے. ہم بولے تو کیسا معلوم ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم بولے تھے اس لیے بھیجا میں تم. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم بولے، جو مانگے وہ دیا. تو ہم یہاں آنے کو مانگ رہے تھے. اب یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ہم کیسے مانگ رہے تھے یہاں آنے کو، مگر ہم مانگے. اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہے کام کے لیے، لیکن کام میں اللہ نے شفقت فرماتے ہوئے نرمی کی رعایت فرمائی. سے کام تو دیا جائے گا، نرمی کی رعایت کے ساتھ دیا جائے گا. اور اس کام میں جو مجاہدہ پیش آئے گا وہ تو برداشت کرنا ہی ہوگا، اس میں نرمی پھر نہیں دیکھنا. حج کریں گے تو مشقت تو ہوگی، تو دین آسان ہے تو پھر حج ہی فرض نہیں ہوتا تھا. روزہ رکھیں گے تو مشقت تو ہوگی، دین اتنا آسان ہے تو پھر روزہ ہی نہیں ہوتا. دین آسان ہے، نماز فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ 5 مرتبہ بہت مشکل ہے بھائی اور دین میں آسانی ہے. 5 مرتبہ تو پڑھنی پڑے گی. اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزوں کے ذریعے سے آدمی اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی سے، اور نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادا کرنے سے، حج کرنے سے، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے. ذمہ داریاں تو اور بھی ہیں، فرائض اور بھی ہیں، حلال اور حرام کی تفصیلات اور بھی ہیں، احکام بہت ہیں اللہ پاک کے، لیکن یہ 5 بنیادی ہیں. تو اس میں سے جو دوسرا ہے روزہ، وہ آ رہا ہے، اس لیے بہت ہی خوشی سے انجام دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اس آیت کے بعد میں، اس کے بعد کا حصہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی. یہ جو عمل دیا، روزہ دیا، روزے سے اپنا تقرب بتایا، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، کیونکہ نعمت پر بڑائی بیان کرنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکریہ ادا کرو، کیونکہ نعمت پر شکریہ ادا کرنا ہے. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کی آیت سے ہی عید کی نماز کا وجوب نکلتا ہے. عید کی نماز اسی آیت کی وجہ سے، اسی وجہ سے تکبیرات ہیں اس میں، اللہ اکبر بول کے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ ہے نا، اس لیے اللہ اکبر کے تکبیرات ہیں. اور جو 2 رکعت نماز ہے وہ شکرانے کی ہے. تو کائے کا ہے؟ روزے کا حکم کا ہے. اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ حکم پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے. نماز کا حکم پورا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، روزے کا حکم پورا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، زکوٰۃ کا حکم پورا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، اعتکاف کا حکم پورا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، حج کا حکم پورا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو دین کی محنت کا حکم پورا کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، دین کے لیے خروج کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. کیونکہ حکم ہے اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے دین کے لیے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو سفر کرو، کیونکہ مطالبے آتے رہیں گے، انہیں کو تقاضے کہتے ہیں. جیسے ضرورت کے اعتبار سے تم سے مطالبے کیے جائیں گے سفر کے، تو تم سفر کرتے رہو. اذا استنفرتم فانفروا. مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں کتنی بڑی نعمت ہے، وقت لگانا اللہ کے راستے میں کتنی بڑی نعمت ہے. یہ حکم ہے، سب حکم ہونے کی وجہ سے بہت بڑی نعمت ہے، ان کا پورا کرنا بڑی سعادت ہے.
اور جس حکم کا نتیجہ جیسا ہوگا سعادت اس کے اعتبار سے ہے. حکم کا نتیجہ جیسا ہوگا سعادت اس کے اعتبار سے، انعام اس اعتبار سے ملنے والا ہے. سعادت کے بقدر قرب ہے، اور قرب کی بقدر قرب کے اعتبار سے، قرب مانے اللہ کے قریب ہونا، قرب کے اعتبار سے انعام ہے. جیسا عمل ویسی رضا، جیسی رضا ویسا انعام. اور ہر عمل کا قرب الگ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں، تو جتنے سبب انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عمل انہوں نے مقرر کیے ہیں، ہر ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کنیکشن اور جوڑ ہونے کا نہج الگ الگ ہے، انداز الگ ہے، اور وہ اسی سے حاصل ہوتا ہے، دوسرے سے نہیں ہو سکتا. نماز پڑھنے کا جو قرب ہے وہ روزے سے نہیں ملتا، روزے سے جو قرب ہے وہ نماز سے نہیں ملتا. زکوٰۃ سے جو قرب ہے وہ نہ نماز سے ملتا نہ روزے سے ملتا. آئی بات سمجھ میں؟ حج سے جو قرب ہے وہ نماز سے بھی نہیں، روزے سے بھی نہیں، زکوٰۃ سے بھی نہیں. حلم مجرہ قیاس کر لیجئے اسی پر سارے اعمال دین کو. تو خروج سے جو قرب ہے وہ الگ ہے، نفر فی سبیل اللہ سے جو قرب ہے وہ الگ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے جو قرب ہے وہ الگ ہے، دعوت الی اللہ سے جو قرب ہے وہ الگ ہے. دعوت الی اللہ دیتے دیتے جان ختم کر دینے کا جو قرب ہے وہ الگ ہے. اللہ کے راستے میں جان ہی ختم کر دی، اس کا قرب الگ ہے. اسی لیے اللہ نے بے شمار بہت سے اسباب بنائے ہیں. اسباب قرب کہتے ہیں حق تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے ذرائع. تو رمضان کا مبارک مہینہ میرے دوستو یہ قرب کا ہے، اور فرائض میں سے، ارکان اسلام میں سے، اسلام کی بنیادوں میں سے بہت خوشی خوشی انجام دینا ہے. اور جتنے اعمال رمضان کے مبارک مہینے میں مقرر کیے گئے ہیں ان سب کو انجام دینا ہے. تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، اعتکاف کرنا ہے، تحری لیلۃ القدر کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، جنت کو مانگنے کی کثرت کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنے کی کثرت کرنی ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. 4 باتوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی. اس میں سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والی چیز ہے، ایمان بنانے والی چیز ہے. یہ سب سے زیادہ ہے، یہ پہلے ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. تذکرہ بھی ذکر ہی ہے. کسی دوست کے بارے میں آپ بات کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے حالات چل رہے ہیں، انہیں وہاں گیا تھا، انہیں یہاں گیا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ویسا ہوا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کی خوبیاں بیان ہو رہی تھی، اتنے میں وہ آ گیا. آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے. تو تذکرہ جو ہے نا وہ بھی ذکر ہے، بلکہ وہ بڑا ذکر ہے. حضرات صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں. تو مراد اس سے تذکرہ ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رزاقیت، اللہ کی وہابیت، اللہ کی غفاریت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کی رحمانیت، ان کی حکمت، ان کا علم، ان کی شفقت، ان کی مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ.
اور زبان سے اللہ 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 کہنا یہ بھی ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور ذکر مکمل یہ بھی ذکر ہے، ذکر مقطوع یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر مکمل کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی ذکر ہے، اور اللہ اللہ یا اللہ اللہ یہ سب بھی ذکر ہے، اس کو ذکر مقطوع کہتے ہیں 20 میں۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا اسم اس کو ذکر کرو۔ تو پورا نہیں ہوا نا، یہ خالی اسم ہی ہوا۔ ذکر اسم ذات، اسم ذات کا ذکر کہتے ہیں اس کو۔ اسی وجہ سے ذکر کی مشق کرنے والوں کے یہاں 1 ضربی 2 ضربی 3 ضربی 4 ضربی 8 ضربی 6 ضربی، لسانی قلبی سری جہری، لطائف کا بغیر لطائف کا، حبس دم کے ساتھ بغیر حبس دم کے، پاس انفاس کے ساتھ بغیر پاس انفاس کے۔ کتنی قسمیں ذکر کرنے والوں کے پاس ذکر کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ذکر کرنا ہے اللہ پاک کا، رمضان کے مبارک مہینے میں ذکر کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے کو فرمایا، اور اللہ پاک کی الوہیت کا تذکرہ کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ کے جتنے مضامین ہوں گے وہ اللہ کے ذکر میں ہی آئیں گے۔ اس کے ساتھ استغفار، خالی استغفار زبان سے استغفار کرنے کے معنی میں ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر، اپنے حالات کا جائزہ لے کر اس میں اس کو ریسیٹ کرنا، اس کو نیا بنانا۔ توبہ کی حقیقت وہی ہے، پلٹ دینا۔ یہاں سے وہاں تک چلے گئے، پھر پلٹ کے یہاں تک آئے تو یہ توبہ ہے، رجوع کر لینا۔ جس غلط راستے پہ نکل گئے تھے اس غلط راستے سے واپس آ جانا، عادتوں کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنا استغفار کی حقیقت میں ہے۔ اور اس پر شرمندگی بھی ہونا اور معافی بھی مانگنا اللہ پاک سے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ پاک کا حکم مل جانا، اور کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کے حکم کا پورا کرنا۔ حکم کے ملنے سے یہ چیز طے ہوتی ہے کہ اپنی طرف ہم اپنے سے اگر ڈیسائیڈ کرتے، تجویز کرتے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو کیسے کرتے؟ پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو کہ وہ کس سے خوش ہوتے ہیں کس سے نہیں، کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جن کے پاس وحی کا علم نہیں ہے اور وہ لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ سوائے اپنی زندگی برباد کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ چاہے ساری زندگی پہاڑوں میں گزار دیں، ساری زندگی بغیر غسل کے گزار دیں، ساری زندگی بغیر بیوی بچوں کے گزار دیں، بغیر نہائے کے گزار دیں، بغیر بال بنائے کے گزار دیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے عمل میں کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہوئی، کوشش نہیں کی انہوں نے، یہ نہیں فرما رہے اللہ پاک، کوشش کی لیکن وہ کوشش ضائع ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی کوششیں ضائع ہوئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم اگر نہیں معلوم ہوا اور خود سے بندہ کرنے کو گیا تو کتنا بھی مجاہدہ کرے، کتنی مشقت برداشت کرے، کتنی قربانی دے، ساری زندگی دے دے، سب کچرے کی کنڈی میں، کوئی نتیجہ نہیں ہے اس کا۔
چونکہ عمل ہوتا ہے اس کے لیے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس کو پسند بھی ہے کہ نہیں ہے، تو کچھ بھی کرتے رہو۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا ملنا، عمل کا مل جانا، معلوم ہو جانا کہ اللہ پاک کو کیا عمل پسند ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ نعمت ہے مسلمانوں کے پاس، ایک ایک عمل اور اس کی ڈیٹیل مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، جس کے حامل ہمارے علماء کرام ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک عمل کی تفصیلات، اس لیے وہ بہت قدر کی چیز ہوتے ہیں۔ چونکہ وحی کے علم کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری ہے ان کی، تازہ رکھنے کی، اویلیبل رکھنے کی۔ جو بھی عمل کرنا چاہ رہا ہے اس کو ایک چیز اویلیبل ہونا نا، بھائی آپ کو جو چیز چاہیے دکان میں ہونا، وہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو اویلیبل نہ ہوتا دین، وحی کا علم، سنت کا علم، قرآن کا علم زندہ نہ رہتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر کسی کو شوق ہوتا دین پر چلنے کا تو کیسے چلتا اگر علم موجود نہ ہو؟ اس لیے حکم معلوم ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں علم کی صفت کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں میں تحقیق کا جذبہ ہونا ضروری ہے، علم کی طلب ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے دعوت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان میں تحقیق کا جذبہ آ جائے، پوچھ کے چلنے کا، الٹ اپ نہیں کرنے کا ہے، علم قلم نہیں کرنے کا ہے، گیس سے نہیں کر لینے کا ہے، ایسا ہوں گا، ایسا ہو تو چلتا ہوں گا۔ دین ویسے چلنے کا نہیں ہوتا، ڈرنے کا ہے، پوچھ کے کرنے کا ہے، تحقیق کا جذبہ آنا، اور پھر اللہ کو یاد کرنے کی عادت رہنا کثرت سے، تبھی تو وقت پر معلوم ہوگا کہ اللہ پاک چاہتے کیا ہیں، اس کام کو کیسے کرنا ہے، اللہ کی مرضی کیسی۔ اللہ یاد نہیں ہے، اللہ کی مرضی کو کہاں یاد کریں گے؟ ذکر کی عادت ہونا، اور حقیقت ذکر ہے اطاعت، ہر موقع پر اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا، یہ ذکر کا، یہ حقیقی ذکر کہلاتا ہے۔ زبان سے ذکر کرنا ذکر لسانی کہلاتا ہے، جس موقع پر جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا حقیقی ذکر کہلاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح لے کے ذکر کر رہا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، پھر بھی تسبیح لے کے ذکر کر رہا ہے، تو ذاکر ہے غافل ہے؟ غافل ہے، ذاکر نہیں ہوتا۔ بھئی نماز کے وقت نماز پڑھنا ذکر ہے، نماز کے وقت نماز پڑھنا ذکر ہے، روزے کے وقت روزہ رکھنا ذکر ہے، حکم کا پورا کرنا ذکر حقیقی کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر لسانی بھی ہو جائے، نور علی نور، ذکر قلبی بھی ہو جائے، نور علی نور۔ تو اس لیے علم ہونا اور اس علم کے مطابق عمل ہونا، علم اور ذکر کا مطلب یہ ہے، علم ہونا اور علم کے مطابق عمل ہوتے رہنا، اور جیسے اللہ کے حقوق کی ادائیگی ایسی بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی فکر رہنا، حسن اخلاق، حسن معاشرت۔ اکرام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حسن معاشرت، دوسرا حسن اخلاق۔ حسن معاشرت کی حقیقت ہے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا، ہم سے، ہماری بات سے، ہمارے انداز سے، ہمارے طور طریق سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنا، اور جتنا قریب ہے آدمی اس کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ اہتمام ہونا کہ اس کو تکلیف نہیں ہونا۔ جو سرکل ہے نا اپنا، آفس میں آفس والوں کا سرکل ہے، گھر میں گھر والوں کا سرکل ہے، مسجد میں مسجد والوں کا سرکل ہے، جماعت میں جماعت کا سرکل ہے، مشورے میں مشورے کا سرکل ہے، ذمہ داروں میں ذمہ داروں کا سرکل ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونا، اس کا اہتمام ہونا، اور یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، تکلیف دینا حرام ہے۔ اگر آدمی کو اہتمام ہوگا تو تکلیف نہیں پہنچے گی، پہنچے گی تو تھوڑی پہنچے گی۔
اہتمام کے باوجود تکلیف پہنچے گی تو تھوڑی پہنچے گی اور مکافات ہو سکتی ہے، اور سامنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی چونکہ پتہ ہے اس کو کہ یہ خود ہی اہتمام رکھتا ہے۔ اور اگر بندہ بے فکر ہو کے لاؤبالی پن کے ساتھ میں وقت گزارتا ہے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ میں، تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، پہنچتی رہتی ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی مکافات بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی مکافات بھی نہیں ہوتی تو گناہ کبیرہ میں پڑ رہا ہوتا بندہ، حرام میں مبتلا رہتا ہے۔ اور بہت دیندار بھی اپنے کو سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت کام کرنے والا بھی اپنے کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقی دین جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں سے اللہ کے سامنے بندہ ہونے کا نام ہوتا ہے، صورت اور سیرت دونوں سے بندہ ہونے کا نام ہوتا ہے، اندر اور باہر دونوں سے پاک صاف ہونے کا نام ہوتا ہے۔ باہر سے تو شیپ بہت اچھا ہو گیا لیکن اندر سے گوبر بھرا ہوا ہے، اب اس کو المونیم کی پرنی میں، باہر سے چمکدار پرنی میں رکھ کے کسی کو پیش کر رہے ہیں، اندر کیا ہے بولے تو گوبر ہے، اور سامنے والے کو اگر نہیں معلوم ہے گوبر ہے بولے تو بعد میں کھول کے دیکھنے کے بعد گالی دیں گا، اور اگر پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس کو کتنا برا لگتا ہے۔ تو دین ہمارا اللہ کے سامنے ہے، ہمارا ظاہر، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندرون کی جو کیفیت ہے اس کے ساتھ جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، بات کریں، کام کریں، ہم اپنے طور پر یہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ بڑے مقرب ہو رہے، شاید ہم بہت مرتبہ بڑے ناراضگی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، بہت ڈرنا پڑتا ہے۔ اس لیے حسن معاشرت بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، رمضان میں اس کا خصوصیت سے اہتمام ہو، ہمارے روزے سے، ہمارے کام سے، اور اگر تکلیف پہنچ جائے رمضان میں غیر اختیاری طور پر تو اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی معاف کرنے کی۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، ہے نا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا؟ کہ بغیر روزے کے تو مسلمان اہتمام کرتا ہی ہے کہ اس کے منہ سے کسی کو بو نہ آئے، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے اس سے، لیکن روزے میں تو صبح سے شام تک خالی ہے منہ، اور خلوِ معدہ بھی ہو گیا، 4 گھنٹے کے بعد کھانا پورا ہضم ہو گیا، اب اندر سے جو بھوک آتی ہے تو اس میں تھوڑی بو آ جاتی ہے۔ تو برا نہیں ماننے کے لیے اللہ نے تسلی دی، اپنے بندوں کا فیور کر رہے ہیں، ایمان والوں کا فیور، یہ میرے ہیں، میرے واسطے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر تھوڑا سا منہ سے بو آ جائے برا مت مانو، کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ اب آپ کو پسند ہے تو صاحب ہم کو بھی پسند ہے۔ اہتمام اپنی طرف سے ہونا ہے کہ تکلیف نہ پہنچے، اسی وجہ سے مسواک کرنے کا حکم ہے اپنے پاس، احتیاط سے کرنا ذرا مگر کرنا ہے، اور منہ کی بو سے مراد وہ ہے جو خلوع معدہ کی وجہ سے آتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو آتی ہے۔ تو حسن معاشرت اپنے سے تکلیف نہ ہو، اور حسن اخلاق اپنے سے دوسرے کو آرام ملے۔ حسن اخلاق کہتے ہیں آرام ملنے کو، آرام پہنچانے کو، حسن معاشرت کہتے ہیں تکلیف نہیں پہنچانے کو۔ حسن معاشرت میں تکلیف نہیں پہنچانے کا جو سبجیکٹ، جو حصہ ہے، پورشن ہے، وہ فرض ہے، اور دوسرے کو آرام پہنچانے کا جو حصہ ہے وہ مکارم میں سے، اخلاق کی بلندیوں میں سے، مرتبے کو بڑھانے والی چیز ہے۔ مگر دین کی حقیقت میں ہے یہ، دین سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، دین کی بات کرنا ہے، یہ آنا ہوگا اپنے اندر۔ اکرام مسلم کے یہ دونوں حصے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور وہ بغیر اخلاص کے ہوتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا جو ماسوا ہے اس کی نیت اگر بندہ کسی بھی شان میں، کسی بھی درجے میں کر لے اپنے عمل میں، اللہ کے پاس اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب ماسوا اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ اس کی نیت کیوں کر رہا ہے؟ ماسوا اللہ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ماسوا اللہ نے کچھ کیا نہیں، ماسوا اللہ کو خوش کر کے کیا ملے گا اس کو؟ اس کے پاس اپنا مقام بنا کے کیا ملے گا؟ وہاں اپنی عزت کیوں تلاش کر رہا ہے؟ وہاں اپنا فائدہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ جو اللہ کا غیر ہے
وہ الہ نہیں ہے، اور سارا معاملہ الہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، الہ صرف اللہ ہے، اس کی کثرت کرو۔ کیا مطلب؟ اس کی کثرت کرو کا مطلب یہ کہ تمام ما سوی اللہ سے اپنا ذہن ہٹاؤ، اس کا تأثر ختم کرو، نہ اس سے کچھ امید باقی رہے دل میں، نہ اس سے کوئی رعب باقی، خوف ڈر باقی رہے، کچھ باقی نہ رہے اس کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے، نہ نقصان ہے، نہ عزت ہے، نہ ذلت ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ پورا ما سوی اللہ جو ہے وہ فقیر محض ہے۔ خالی کٹورے اگر رکھ دیے تو جو کیفیت رہتی نا، ما سوی اللہ پورا خالی کٹورے ہے، خالی کٹورے ہیں، چونکہ وجود ہی نہیں تھا ما سوی اللہ کو۔ اللہ تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو وجود ہی نہیں۔ جس کے پاس وجود نہیں ہوتا، احکام وجود کہاں سے آئیں گے اس کے پاس؟ آثار وجود کہاں سے آئیں گے اس کے پاس؟ اثرات وجود کہاں سے آئیں گے اس کے پاس؟ نہیں آتے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ پاک کسی اور کی نیت کو نکال دینا چاہتے بندے کے ذہن سے، کہ تمہارے عمل میں، تمہارے خروج میں، تمہاری دعوت میں، تمہاری عبادت میں، تمہاری نماز میں، تمہارے صدقے میں، تمہارے خیرات میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہنا ہے۔ اور میرے دوستو بھائیوں، ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں سیکھنا سکھانا ایک بڑا عمل، ایک کام ہے، اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے، قربانی چاہیے، خروج چاہیے، وقت لگانا پڑے گا، مال لگانا پڑے گا۔ تو اس کا جو ذریعہ ہے اللہ پاک نے امت مسلمہ کو وہ دیا، وہ ہے دین کی محنت۔ اللہ کے راستے میں نکلو، دعوت کا کام کرو، اپنے اندر دین لاؤ، اپنے اندر دین لانے کی نیت بنا کے محنت کرو، اور دوسروں میں بھی آ جائے، ذمہ داری ہے۔ سرکار کی امتی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ختم نبوت کے طفیل میں قیامت تک اور کوئی نہیں آئے گا، بس جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے، آسمان سے اترنے کا، وہ وقت ہی اتریں گے انہوں اپنی جگہ پر۔ لیکن جیسے پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہ گمراہی عام ہو گئی، فتنے عام ہو گئے، بے دینی عام ہو گئی، لوگ خدا سے دور ہو گئے، خدا کے حکموں سے دور ہو گئے، تو کوئی نبی آ جاتے تھے تاکہ ان کو ہدایت دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ امت کو ہی نبھانا ہے، اب یہ امت ہی کی ذمہ داری ہے۔ کون سی امت اس کام کو کرے گی؟ جس کے پاس میں شعور ہے وہ کرے گی۔ تو جو تھوڑا بھی دیندار ہے اس کو دین کے کام میں لگ جانا ہے، تاکہ اس کو متوجہ کریں جو بالکل بھی نہیں، اور جو جتنا ہے وہ اس سے آگے کی اس کو دعوت دے گا۔ اس لیے دعوت کی ذمہ داری ہے، دعوت کا حکم ہے۔ جیسے روزے کا حکم ہے نا، جس کے پورا کرنے پر ہم خوش ہیں، وہ خوش ہونا چاہیے اور خوشی رکھنا چاہیے، اور جو تکلیف کا اندیشہ ہے اس سے اپنا ذہن ہٹائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، یا اللہ آپ آسان فرمانے والے ہیں، آپ آسان فرمائیے۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کے جاب، نوکریاں، ملازمتیں کچھ اس ٹائپ کی ہیں، بہت تھکانے والی، بہت پسینے والی، ان کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ رمضان میں کیا ہوگا۔ تو اللہ سے مدد مانگے، اور سب کو ہی مدد کی ضرورت ہے۔ لمبے روزے، گرما کے روزے، سب کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بیماروں کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ روزوں کا کیا ہوگا۔ ہمت سے کام لینا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ رخصت لینا پڑ جائے تو رخصت لے لینا ہے، چھٹی لے لینا، اس واسطے کہ وہ فرض ادا کرنے کا مسئلہ ہے یہ تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو دین کی محنت کرنا ہے۔ اگر رمضان کے مبارک مہینے میں دین کی محنت کی سعادت مل جائے تو کیا ہی کہنے، چونکہ رمضان کا مہینہ عمل کا مہینہ ہے، اور عملوں میں جو جتنا زیادہ قیمتی ہوگا، جو جتنا زیادہ اچھا ہوگا، بڑا ہوگا، وہ عمل اگر ہم کریں گے تو رمضان کا وقت اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ اور دعوت والا جو کام ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے، وہ اعمال میں سردار کام کہے گئے ہیں حدیث میں۔ سیدہ اعمال اہل البر، اہل بر نیک لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے جتنے کام ہوتے ہیں، ان کے جو سردار ہیں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ وہ ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کو توبہ کرنے کا،
وہ ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور توبہ کرنا نماز پہ بھی لاتا ہے، روزے پہ بھی لاتا ہے، زکوٰۃ پہ بھی لاتا ہے، صدقات پہ بھی لاتا ہے، حج پہ بھی لاتا ہے، اچھے اخلاق پر بھی لاتا ہے، اخلاص پر بھی لاتا ہے، ذکر پر بھی لاتا ہے، علم حاصل کرنے پر بھی لاتا ہے، چونکہ یہ ذریعہ ہے ان سارے اعمال کا، اس لیے سب کا سردار ہو جاتا ہے۔ تو اگر رمضان میں کسی کو یہ سعادت ملتی ہے کہ جو خروج ہے وہ رمضان میں ہو جائے، کئی فائدے اس میں ہیں۔ تحری لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو کام ہے، جماعت میں اگر نکل گئے تو پورا رمضان تلاش کرنے میں رہتا بندہ، مسجد میں ہی ہے، سر پہ نماز سر پہ اذان، کہاں جائیں گا؟ لیلۃ القدر تو ملے گی اس کو، کتنا بہترین موقع، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اگر اس دن عبادت میسر ہو، اس رات عبادت میسر ہو گئی۔ مسجد کے اندر نمازیں وقت پر ہو جاتی ہیں، تعلیم کا حلقہ، عبادت کا موقع، فرشتوں کا ماحول، نورانی ماحول، پاکیزہ ماحول، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت۔ روزے کی حقیقت میں تو یہی ہے نا کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آدمی کی حفاظت، آنکھوں کی بھی حفاظت ہو۔ الصوم جنہ ما لم یخرقہ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ پھاڑے نہیں اس کو، اور روزہ پھٹتا کس سے؟ گناہوں سے پھٹ جاتا ہے، اور گناہ زبان سے، کان سے، آنکھ سے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ ہمارے ذہن میں بڑا کا مطلب شراب پینا، سود خواری کرنا، بدتمیزی، وہی ہے سب۔ کیا آنکھیں کم گناہ کرتی ہیں؟ کان کم گناہ کرتے ہیں؟ زبان کم گناہ کرتی ہے؟ مسجد والے ماحول میں رہیں گے، گشت میں جائیں گے، دین کی بات کریں گے، تعلیم ہوگی، تعلیم کے حلقے ہوں گے، زبان محفوظ، آنکھیں محفوظ، بازار کی ادھر ادھر کی گرم گھاری سے بھی محفوظ، دنیا آنکھوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ ہے اس سے بھی محفوظ۔ خالی عورتوں کو، بچیوں کو دیکھنے کا نام ہی آنکھوں کی خیانت نہیں ہے، بازار کی چمک دمک بھی لالچ سے دیکھنا خیانت ہی ہے۔ دنیا کو دیکھنا، ارے کیا گاڑیاں ہیں، کیا بلڈنگیں ہیں، کیا یہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ثواب کا کام ہے، یہ ثواب کی نگاہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی خیانت ہے آنکھوں کی۔ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اہمیت بتایا، بے حیثیت بتایا، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کے حیثیت لے رہی ہیں، اپنے دل میں اہمیت لے رہی ہیں، تو حضور کے اگینسٹ میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ اور اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہونا؟ پاکیزہ ماحول میں آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، آنکھوں کو ان کی عبادت کا حصہ دینا ہے اور وہ قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے راستے میں میرے دوستو اگر رمضان کا وقت نکل جائے، بہت ہی خوشی کی بات ہے، بہت بہترین موقع ہوتا ہے، عبادت کی مشغولیت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے روزے کی، روزے کے صحیح اثرات دل لیتا ہے، روزے کے اثرات لینا ہوتا ہے۔ ہم لوگ روزے سے ثواب تو کماتے ہیں لیکن دوسری حرکتوں سے گنوا بھی دیتے ہیں، تو بیٹری چارج تو کرتے لیکن دوسری طرف سے لوز بھی کر دیتے، اسٹاک نہیں کر پاتے۔ دل جو ہے نا اثرات کو لے کے سیف نہیں کر رہا، بچا رہا نہیں، یہ ایک ہمارا پرابلم ہے، یہ مصیبت ہے ہماری کہ بہت سے اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں لیکن ان کو محفوظ نہیں کر پاتے۔ کچھ ماحول ایسا ہے، کچھ حالات ایسے ہیں، انوائرمنٹ ایسا ہے، عادتیں ایسی ہیں۔ اس وقت دین جو ہے نا بڑے، دین پر بظاہر اپنی ظاہری شکلوں کے اعتبار سے کچھ شکلیں قابو میں آتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت دین بہت کم پایا جاتا ہے، حقیقت دین میں بہت کمی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو اگر ہم اللہ کے راستے میں اپنا وقت رمضان میں گزار لیں، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوگی۔ اور اگر کسی وجہ سے رمضان میں موقع نہیں ہے تو چلو نہیں صحیح، رمضان کے بعد صحیح، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ رمضان میں اگر ہو جائے، جو ہمارے عزائم تھے
اور بہت سے عزائم ہم نے رمضان سے پہلے کیے ہیں، اپنے اپنے منطقوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے مسجدوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں تشکیلیں ہوئی، لوگوں نے عزائم کیے، اس واسطے کہ لوگ عظیم عزائم پر تو ماشاءاللہ بہت تیزی سے آ رہے ہیں، کیونکہ حالات دیکھ رہے ہیں کب کیا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم، کبھی بھی گنڈی اٹکا دے سکتے۔ دیکھو گزشتہ رمضان میں پھنس گئے، نہیں پھنس گئے، کچھ بھی نہیں کر سک رہے تھے، جب پتہ چلا کہ مسجد میں جانے کی سہولت ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، نماز پڑھنے کی سہولت ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، جماعت سے صحت حاصل رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہو۔ تو اس لیے جو وقت آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو اور ہم اس سے پوری طرح بھرپور متمتع ہوں، فائدہ اٹھائیں اس کے انوار و برکات سے، اس کی قدر کر لیں۔ تو میرے دوستوں، زندگی میں قدر کر لینا ہے اس چیز کی، کب کون سا سبب ہم سے چھن جائے اور کب کس چیز سے محروم کر دیے جائے نہیں بول سکتے۔ زندگی بھی قیمتی چیز ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جو اسباب دیے گئے ہیں وہ قیمتی ہیں، جو سورسز، جو وسائل ہمیں میسر ہیں دین کا کام کرنے کے، دین کی محنت کرنے کے، سفر کرنے کے، خروج کرنے کے، اللہ کے راستے میں مال لگانے کے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے جو اسباب میسر ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میسر رہیں، اس سے پہلے ہی ہمیں قدر کر لینی ہے۔ اس لیے جو عزائم کیے گئے تھے ان عزائم کو پورا کرنے کا وقت ہے، اور اگر رمضان میں ہم پورا کر لیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہوگی، بہت مبارک ہوگا ہمارا یہ عمل، اس واسطے کہ رمضان میں دعوت والا جب عمل ہوگا تو اس کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئے گا، ہماری ذات کو بھی انشاءاللہ اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا، اور ساری انسانیت کو اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا، ہدایت عام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی محنت کے ساتھ میں ہونے والے عمل کے نتیجے اسی اعتبار سے ظاہر فرماتے ہیں، مجاہدے کے ساتھ ہونے والے عمل کے نتیجے اسی اعتبار سے ظاہر فرماتے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کو اپنی نیت بنانی ہے اور ان فضائل کو مستحضر کرنا ہے جو اللہ کے دین کی محنت پر ہمیں سنائے جاتے ہیں، اور ہم خود بھی لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ دین کی محنت یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، جو گزر گیا وہ نہیں کر سکتا پھر، جب تک زندگی ہے جب تک ہے۔ ایک ہی مرتبہ ٹائم دیا گیا ہے اور ایک ہی گاڑی دی گئی ہے، ایک گاڑی بولے تو ایک باڈی، ہر انسان کو ایک گاڑی دے کے دنیا میں بھیجا گیا ہے، پرانی کھٹارا کیسے بھی ہو جاؤ بس اسی سے کام چلا لینے کا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ملنے والے ہیں۔ آدمی کے لیے، آدمی کی جو باڈی ہے یہ اس کی کار ہے، یہ اس کی سواری ہے، جس میں روح کو بٹھا کے بھیجا گیا ہے، جاؤ کما لے بول کے۔ تو یہ کار ایک ہی دی گئی، سواری ایک دی گئی اور ٹائم ایک ہی دیا گیا، ایک ہی مرتبہ کا چانس دیا گیا ہے۔ گاڑی پرانی ہو گئی تو پرابلم تو آ ہی جاتے، اس میں ڈینٹ پڑ جاتے، دباڑے لگ جاتے، نشانہ پڑ جاتے، کروچے پڑ جاتے، پرانا ہو جاتا، زنگ کھا جاتا، ادھر ادھر مسئلے مسائل رہتے ہی رہتے برابر۔ تو اب کتنوں کے سب مار کھائی ہوئی گاڑیاں ہیں، یہاں سے وہاں تک بہت کم ہیں، نئی گاڑیاں، نیا ماڈل کہاں ہے الا ماشاء اللہ، یہ پرانے کب کیا ہے بھائی، جب تک ہے گاڑی کام چل رہی چلا لو، کچھ کام کر لو، کر لینا ہے مجھے اور آپ کو۔ تو اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر ہو جائے اور ہم اللہ کے راستے میں جا کے وہ فضیلت حاصل کر لیں جو اللہ کے راستے میں جانے کی ہے، جیسے روزہ رکھ کے روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے عید منانے کو فرمایا، اتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے اللہ کے حکم کا پورا ہو جانا، پورا کر لینا۔ اگر ہم سے یہ حکم پورا ہو گیا جو اللہ کے دین کے لیے ساری دنیا میں پھرنے کا ہے، ایک ایک بندے کے پاس جا کے اس کے سامنے اللہ کی بڑائی سنانے کا ہے، ایک ایک بندے کے پاس جا کے اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھنے کا ہے کہ یہ ہے ایک صحیح راستہ، یہ ہے اسوہ حسنہ، اس کے مطابق کریکٹ کر اپنے آپ کو صحیح کرنے پیش بنانے کا ہے۔ اور دیکھو اللہ کی بندگی یہ ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ ایسے ہیں، اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ کی ربوبیت ایسی ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے مبارک کلام میں یہ فرمایا ہے، آسمان سے جو علم اترا ہے اس میں یہ بات ہے۔ کتنے بندے ہیں جن کو سنانے کی ضرورت ہے؟ ساری انسانیت پڑی ہوئی، سارا بازار خالی ہے، بازار عالم، ایک بازار نہیں بول رہا ہوں میں، دنیا کا بازار پورا یہاں سے وہاں تک
सिसकता हुआ पड़ा है, बिलखता हुआ है, प्यासा है, भूखा है, हक़ की तलाश में है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, कहाँ हक़ को तलाश करें, कहाँ रूह की तस्कीन करें। रूह का सामान कोई गद्दों में देख रहा है, कोई फर्नीचर में देख रहा है, कोई दौलत में देख रहा है, कोई हुकूमत में देख रहा है, कोई ओहदों में देख रहा है, कोई सामानों में देख रहा है, कोई आसाइशों में देख रहा है, कोई अच्छी गाड़ियों में देख रहा, कोई अच्छे मकानात में देख रहा। कहीं नहीं है मेरे भाई, कहीं नहीं। दुनिया के अंदर रूह का सुकून नहीं है तो आखिरत में तो भला कहाँ से मिल जाएगा। जहाँ सबसे ज़्यादा वसाइल हैं, जहाँ दौलत की रेल पेल है, जहाँ खाने पीने की फरावानी है, जहाँ सामान आयश भरे हुए हैं, वहीं के लोग ज़्यादा खुदकशियाँ कर रहे हैं, वहीं के लोग ज़्यादा नींद की गोलियाँ खा रहे हैं, वहीं के लोग आपस में एक दूसरे से चोरी डकैती कर रहे हैं, वहीं सबसे ज़्यादा बेअमनी और बदअमनी है। क्यों? इसलिए कि उनकी रूह प्यासी है। देख लिया उन्होंने कि दुनिया के अंदर नहीं है ये सब कुछ। जब दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया के सामानों में दुनिया का आराम और सुकून न पा सके, आखिरत में मरने के बाद कहाँ से मिल जाएगा। अल्लाह पाक ने हम पर यह फ़ज़ल फरमाया कि इल्म सही अता फरमा दिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। सही बात मालूम हो गई, बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात उस सही बात पर अमल करने की तौफीक होना, वलअल्लकुम तशकुरून। तो इसलिए अल्लाह के दीन की मेहनत और दावत इल्लाह की का इल्म और उसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत जो मुझे और आपको हमेशा सुनाई जाती रही है, सुनते रहते हैं हम लोग, उसको मुस्तहज़र करके उसके लिए अपने आप को हिम्मत पे लाना है, उसकी हिम्मत करना है, पुख्तगी लाना है, तय करना है, जहन बनाना है, अल्लाह से मांगना है, दुआ करना है अल्लाह पाक से, नीयत बनानी है अपनी कि उस पर अमल हो जाए। और अगर हक़ ताला शानहू अमल की तौफीक दे दे सिफ़त क़बूलियत के साथ, सही नीयत के साथ, इखलास के साथ, मेरे दोस्तों बस उसकी तो खुशी का कहना ही क्या है। क्योंकि हिदायत पर अमल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत दे और आपको भी हिम्मत दे। हम आज़म करें कि सारे आलम में इंशाअल्लाह जाएंगे। हाँ, सारे आलम में फिरेंगे, देहात में भी जाएंगे, पहाड़ों में भी जाएंगे, जजीरों में भी जाएंगे, मुल्कों में भी जाएंगे, अपने शहरों में जाएंगे, जहाँ मशवरा होगा वहाँ जाएंगे। थोड़े वक्त के लिए भी जाएंगे, ज़्यादा वक्त के लिए भी जाएंगे, थोड़े पैसों से भी जाएंगे, ज़्यादा पैसों से भी जाएंगे। जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं, उन नेमतों को इस्तेमाल करके हम ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन फैले, पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन का गलबा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, और अल्लाह की मर्ज़ियात ज़िंदा हो जाएँ, अल्लाह की बंदगी ज़िंदा हो जाए, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर और आपकी ग़ुलामी पर सारी इंसानियत आ जाए, ताकि ये इंसानियत दुनिया के अंदर भी राहत और सुकून की और चैन की ज़िंदगी गुजार सके, और आखिरत की अब हमेशा की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में दाखिल हो, उनकी जन्नत में दाखिल हो, उनकी पकड़ से बच जाए, उनकी अजाब से बच जाए। ये फ़िक्र मेरी भी हो, मेरे हक़ में भी हो, मेरी औलाद के हक़ में हो, मेरे बीवी बच्चों के हक़ में हो, मेरे ख़ानदान वालों के हक़ में हो, मेरे शहर वालों के हक़ में हो, और मेरे मुल्क वालों के हक़ में हो, और सारे इंसानियत के हक़ में हो, सारे आलम वालों के लिए हो। जितनी मुझसे कोशिश होगी मैं करूँगा। जैसे ये बंदा अज़्म करता है, अल्लाह पाक की रहमत की नज़र उस बंदे पर उस एतबार से पड़ती है। ये है देखो बंदा, इसको कहते हैं नीयत, इसको कहते हैं हिम्मत, इसको कहते हैं जुरत, इसको कहते हैं वफ़ादारी, इसको कहते हैं अपनाइयत, इसको कहते हैं मेरा हक़ पहचानना, इसको कहते हैं मेरे नबी का हक़ पहचानना। मेरे दोस्तों, हमारी इन अज़ाइम और हमारी इन नीयतों पर ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फ़ैसले होंगे, और जैसी हम हिम्मत करके कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे अल्लाह की मदद और अल्लाह की गैबी ताईद शामिल हाल होती चली जाएगी। इसलिए हम सब इस बात की नीयत करें कि इंशाअल्लाह ये रमज़ान पूरा का पूरा हम अल्लाह के रास्ते में गुजारेंगे। सब तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाइए, हमारे जमा होने को कबूल फरमाइए, कहने सुनने को कबूल फरमाइए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। या अल्लाह, रमज़ान के महीने को हम पर पहुँचा दीजिए और हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाइए। इसके रोज़े हमारे लिए आसान फरमाइए, इसकी तरावी हमारे लिए आसान फरमाइए, इसका एतिकाफ़ हमारे लिए आसान फरमाइए, इसमें अम्वाल का ख़र्च करना हमारे लिए आसान फरमाइए, दीन की मेहनत करना आसान फरमाइए, दीन की मेहनत के लिए हमें कबूल फरमाइए। या अल्लाह, दीन पर अमल करने का शौक़ हमारे अंदर पैदा फरमा दीजिए।
اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائیے، مخالفین سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ وبائی امراض سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو مرض چل رہا ہے اللہ اس مرض سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔